بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا سوال کفریہ خیالات اور شیطانی وسوسوں سے متعلق ہے تو واضح رہے کہ غیر اختیاری وسوسہ آنا اور اسے برا سمجھنا ایمان کی علامت ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یعنی اس کو گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، صحابہ کی اس جملے ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو بیان نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلاً اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے کہ تم وسوسات کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے، بلکہ علماء نے اس وسوسات میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے، شیطان وہاں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے ان وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دی جائے، ان کے وسوسوں پر عمل یا لوگوں کے سامنے ان کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ ان کا خیال تک جھڑک کر ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کیا جائے۔ خود ایک اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح کس نے پیدا کیا، اس طرح کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگو اور اس وسوسے سے اپنے آپ کو روک لو اور اطمینان رکھو، یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے، میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے مذکورہ نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ عمال کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، آمنت باللہ ورسولہ کا ورد کریں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، نیز رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون کا کثرت سے ورد بھی ہر طرح کی شیطانی شکوک و وسوسوں کے دور کرنے میں مفید ہے۔ یہاں کسی کا سوال ہے، مجھے ایک بہت ہی گمبھیر مسئلے نے جکڑا ہوا ہے، میرے پاس اسلام کے بارے میں معلومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اب امتحانات بھی سر پر ہیں اور ساتھ ہی مجھے مختلف قسم کے شکوک و شبہات نے بھی گھیرے میں لے رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ میں انہیں زبان پر نہیں لا سکتا، مطلب شبہات اس قسم کے ہیں، مثلاً کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں؟ اسی طرح کے دیگر شبہات ذہن میں پنپنے لگے ہیں، میں اپنے اسباق میں بھی توجہ نہیں دے پا رہا، مجھے نصیحت کریں کہ میں کیا کروں۔ اول یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بارے میں پریشان ہیں، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی موجودہ کیفیت کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ پھر یہ اور بھی اچھا ہوا کہ آپ نے ہم سے نصیحت اور رہنمائی کے لیے رابطہ کیا۔
ان تمام چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل بیدار ہے، آپ کی عقل صحیح کام کر رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ محترم بھائی، آپ جس طرح کی ذہنی نفسیاتی تناؤ کا شکار ہیں اسے مجبور کن وسوسہ کہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو درج ذیل امور کے ذریعے اس تناؤ سے نکال سکیں۔ ان وسوسوں کی بنیاد پر احکام تو لاگو نہیں ہوتے، لہٰذا ایسی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی قسم ہوگی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ اس طرح کے وسوسے عقائد کی بنیادی باتوں کے متعلق پیدا ہوں تو مسلمانوں کو مرتد بھی نہیں کہا جائے گا، چاہے وسوسے اس حد تک بڑھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں دل میں وسوسے پیدا ہوں تو ان میں سے کسی کو بھی معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں اور یہ سب وسوسے دل میں سے نکال دیں اور اس کی کوئی دلیل سر پر سوار نہیں کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے یا زبان پر نہیں لاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے تنگی محسوس نہ کریں یہاں تک کہ ان وسوسوں کے مطابق اعضاء سے یا زبان سے عمل نہ کر لیں۔ وسوسوں سے مراد دل میں آنے والے گندے خیالات جن کی طرف قلبی میلان بھی نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ایسے خیالات انسان کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے اپنے ایک فتوے میں ذکر کیا ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد یا دین اسلام کے بارے میں غلط وسوسے آئیں تو ان کی جانب توجہ بھی نہ دے، یہ وسوسے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایسے وسوسے انشاءاللہ انسان کے پکے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے تو شیطان نے انسان کے دل میں ایسے وسوسے پیدا کیے ہیں تاکہ ایمان کی پختگی میں کمی آئے۔ اگر اسے آپ میں ایمانی پختگی نظر نہ آئے تو وہ ایسے وسوسے دل میں پیدا ہی نہ کرے، خصوصی طور پر ایسے وسوسے جن کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں زبان پر نہیں لانا چاہتا۔ آپ کا یہ رویہ ہی اس بات کی دلیل ہے۔ ہم یہ سب باتیں محض آپ کی دل جوئی کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ تمام باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح صراحت کے ساتھ منقول ہیں، اور امت کے سکہ بند اہل عمل نے بھی یہی مفہوم ان احادیث میں سمجھایا ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس اگر آ کر کہتا ہے فلاں چیز کسی نے پیدا کی ہے، فلاں چیز کسی نے پیدا کی ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اور ان خیالات کو ذہن سے جھٹک دے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان الفاظ کا ذکر اس اضافے کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ایسا شخص فوری کہے، میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ایک اور روایت میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمیں اپنے دلوں میں ایسے وسوسوں کا سامنا ہے جن کو ہم اپنی زبان پر نہیں لا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی تم نے اس چیز کو دل میں محسوس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی بالکل محسوس کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا ایمان یہی ہے۔ علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جس کو گمراہ کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو تب جا کر شیطان دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے گمراہ کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوا،
جبکہ کافر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ شیطان اسے جہاں سے مرضی گمراہ کر دے تو کافر کو صرف وسوسے ہی نہیں بلکہ جیسے چاہتا ہے استعمال بھی کرتا ہے۔ تو اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وسوسہ کا سبب ایمان کی پختگی ہے یا وسوسہ خالص ایمان کی علامت ہے، یہ موقف علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان وسوسوں کا علاج بہت ہی آسان ہے، بس آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے جائیں، ان وسوسوں کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ ان وسوسوں کی طرف بالکل دھیان ہی نہ دیں اور ان وسوسوں کے زیر اثر نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں اور انشاءاللہ یعنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اپنی زبان سے کہتے رہیں، وسوسوں پر دھیان دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لائیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعائیں کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اپنے آپ کو ایسے وسوسوں کے پیچھے چلنے سے روکے۔ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کا وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے اور اپنے ذہن سے اس وسوسے کو باہر نکالے۔ یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ شیطان کی چال بازی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کو بے راہ روی پر لگا دے، لہٰذا شیطانی چال کو توڑتے ہوئے اپنا ذہن مثبت چیزوں میں مشغول رکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ ایک مسلمان نوجوان نے سوال پوچھا کہ میں مسلمان نوجوان ہوں اور جب سے میں نے شرعی احکامات پر پابندی شروع کی ہے، مجھے شیطان کی طرف سے کافی رکاوٹوں کا سامنا شروع ہو گیا ہے۔ میں جب بھی کسی رکاوٹ کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیطان ایک نئی رکاوٹ کے ساتھ میرے سامنے ہوتا ہے۔ بہرحال میں جب کچھ عرصہ اس پر کاربند رہا تو میں اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہتر محسوس کرنے لگا۔ پھر مجھے خود ہی محسوس ہونے لگا کہ میں جن لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا تھا وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، وہ اللہ کے قریب زیادہ ہیں، لیکن میری حالت سخت پستی کی جانب مائل ہے اور میں اب پہلے کی طرح شریعت کا پابند نہیں رہا۔ میں ذاتی طور پر شیطان کا مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس کے سامنے میں اپنا سینہ اور دل چاک کر کے رکھوں اور اپنے دل میں آنے والے برے اور گندے شیطانی خیالات، سوالات اس کے سامنے پیش کروں۔ یہ وسوسے ہر لمحے میرے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی وقت، کوئی جگہ، میری کوئی حرکت و سکنیت ان سے پاک نہیں ہے۔ میں جہاں بھی ہوں، مسجد، سڑک، گھر اور اسکول، ہر جگہ میرے دل میں یہ برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا ساتھی بنے؟ کوئی ہے جسے اللہ تعالیٰ میری مدد کے لیے میرے ساتھ کھڑا کر دے؟ تو اس پر کمیٹی کے ارکان نے جواب دیا، ہم آپ کو نصیحت کریں گے کہ ان وسوسوں کو ترک کر دیں اور ان سے مکمل رد گردانی کر لیں۔ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے شیطانی مکاری دور کر دے گا اور آپ کو حق پر ثابت قدم بنا دے گا، آپ کو راہ راست پر چلائے گا، کیونکہ جن ہو یا انسان، تمام لوگوں کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، لیکن خیال کریں کہ اپنی عبادات پر گھمنڈ مت کریں اور دوسروں کی آخرت پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی آخرت سنواریں، کیونکہ اس طرح انسان غرور اور تکبر میں ملوث ہو جاتا ہے۔ انسان کی ذاتی نیکیاں کم ہونے لگتی ہیں، بلکہ انسان نیکیوں سے رد گردان نظر آتا ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کے خلاف شیطانی کارروائی ہے، انسان کو کسی طرح بھی نیکیوں سے دور کرنا۔ لہٰذا آپ صرف ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو شریعت پر آپ سے زیادہ پابند ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں اور انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔
ہمیشہ انہی کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو خود بخود نیکیاں زیادہ کمانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پانے کے لیے خوب تگدو کیا کریں، بلند درجات کی جانب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی نعمتیں لیں۔ ان تمام امور کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بات پر ثابت قدم بنائے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، آپ سے وسوسوں کو دور رہنے دے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی نصیحت کریں گے کہ ابو الفراج بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں، تلبیس ابلیس کا مطالعہ کریں۔ اس حوالے سے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔ اس کے مطالعے کے بعد وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ جواب واضح رہے۔ وہم اور وسوسہ کے مرض میں عموماً شیطانی اثرات کا عمل دخل ہوتا ہے، تاکہ مومن آدمی تسلی سے ناپاکی حاصل کر سکے، اور اس ناپاکی کے وسوسے سے اس کی عبادت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ ذہن میں کفریہ خیالات آتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے غیر اختیاری وسوسے آنا اور اسے برا سمجھنا ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے، لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہی ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے، دل میں بھی جگہ نہ دی جائے۔ ان خیالات پر عمل یا لوگوں کے سامنے ان کا اظہار نہ ہو، بلکہ ان کا خیال جھڑک کر ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح کس نے پیدا کیا، اس طرح کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو اللہ سے پناہ مانگو اور اس وسوسے سے اپنے آپ کو روک لو۔ نماز وغیرہ میں برے وسوسے وغیرہ آنا یہ شیطان کی طرف سے ہیں، جو کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور خیر اور بھلائی سے محروم اور اس سے دور کرنے آتے ہیں۔ صحابہ میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اسے نماز میں وسوسے آتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میری اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور میری قرابت کو مجھ پر غلط ملت کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اسے خنزب کہتے ہیں۔ جب آپ محسوس کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوکیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسے ختم کر دیے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نماز میں خشوع خضوع ہی اصل چیز ہے، اور لباب سے تو نماز خشوع کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے کہ بغیر روح کے جسم۔ ان باتوں پر عمل کریں۔ اول بندہ جب یہ سوچنے اور سمجھنے میں جدوجہد کرے گا کہ وہ کیا عمل کرنے لگا ہے اور کیا کہنے لگا ہے، اور قرأت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دعا مانگنے میں غور و فکر اور تدبیر کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی اور مناجات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ نمازی شخص جب کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے مناجات اور سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں کہ گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر جب بندہ نماز کی لذت اور مٹھاس رکھتا ہے تو اس کا نماز میں انہماک یقینی اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کی قوت کے مطابق ہے کہ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی لذت اور مٹھاس زیادہ حاصل ہوگی، اور ایمان کی قوت کرنے والی بہت سی اشیاء ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے لیے تمہاری دنیا میں 2 چیزیں بہت پیاری بنائی گئی ہیں، عورتیں اور خوشبو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ، نماز میں راحت دے۔ دوم، ان سوچوں کو تفرقات کو دفع اور دور اور ختم کرنے کی جدوجہد کرنا کہ دل کو مشغول کر دے کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور ان چیزوں پر غور و فکر کرنا کہ جو کہ دل میں نماز کے مقصد کی جاذبیت پیدا کرے، اور یہ ہر بندے میں اس کے حال میں ہے، کیونکہ وسوسوں کی کثرت شبہات اور شہوات کی کثرت کی بنا پر ہے، اور دل کا تعلق ان محبوب چیزوں سے ہوتا ہے جو کہ دل کو انہیں حاصل کرنے کے لیے پھیرے، اور ان مکروہات کی
طرف جو کہ دل کو انہیں دور کرنے کی طرف پھیر دیں۔ اور جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ وسوسے حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں اور یہاں تک جا پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ہونے لگتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں، تو یہ شیطان کا ورگلانا اور رخسانہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے ان وسوسوں کی شکایت کی جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے، تو صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے نفسوں میں سے ایسی چیز پاتے ہیں جن کا زبان پر لانا بہت مشکل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ وہ واقعی آپ ایسا پاتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شرعی ایمان ہے۔ اسے مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ان وسوسوں کی کلام نہ کرنا اور انہیں زبان پر نہ لانا، اسے برا جاننا، یہ شرعی ایمان ہے۔ بے شک اسے بہت برا سمجھنا اور اس کو زبان پر لانے کے خوف زدہ ہونا، اس کا اعتقاد رکھنا، تو یہ حالت اس کی ہوتی ہے جس کا ایمان کامل اور مکمل ہو اور اس سے شک و شبہات ختم ہو چکے ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان وسوسے اسے ڈالتا ہے جس کے گمراہ کرنے سے وہ عاجز آ چکا ہوتا ہے، تو اسے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے عاجز آنے کا بدلہ لے سکے، اور کافر کو تو جس طرح چاہے وہ اس سے کھیلتا ہے پھر اور اسے وسوسے نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس بنا پر حدیث کے معنی یہ ہے کہ وسوسے کا سبب خالص ایمان ہے اور پھر وسوسہ خالص ایمان کی نشانی ہے، تو پھر اسے ناپسند اور بغض کرنا اور دل کا اس سے بھاگنا، یہی خالص اور صحیح ایمان ہے۔ اور ہر وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے وسوسہ آنا ضروری چیز ہے، لہٰذا بندے کو صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا چاہیے اور اسے اپنی نماز، ذکر اور اذکار پر ہمیشگی کرنی چاہیے اور تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں پر ہمیشگی سے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے دور ہو جائیں گے۔ بے شک شیطان کے ہتھ کنڈے اور تدبیریں بہت کمزور ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔